یہ ادھر تھا دینے کا ایک الطاف پیپلز پارٹی کا تھا، وہ بھی پنجاب کا گورنر بنا تھا، گورنر الطاف، پھر فوت ہو گیا۔ اس کا ایک بار انٹرویو چھپا تھا تو اس نے اس میں کہا کہ میری زندگی کی سب سے اہم معلومات وہی ہیں جن استاد صاحب کے پاس میں نے یسرنا القرآن قاعدہ پڑھا تھا، تو انہوں نے مجھے جو پکوا دیا تھا وہ آج بھی میں بیان کرتا ہوں۔ اس گورنر نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس وقت یہ بڑا چل رہا تھا روافض خوارج کا جھگڑا، تو اس نے کہا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو گالی دے وہ کافر ہے۔ گورنر ہونے کی زبان میں وہ یہ تقریر کر رہا تھا کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی دے وہ کافر ہے۔ یہ خود میں نے سنی اس کی، تو اس نے کہا اس لیے کافر ہے کہ وہ منکر قرآن ہے، اور اس لیے منکر قرآن ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنی آیات اتری ہوئی ہے۔ تو اب یہ اس نے کہا مجھے سارے یہ چیزیں ہمارے حافظ صاحب نے بچپن میں پکوائی تھی۔ اس طرح یعنی جمعے کے یہ تقریریں جو ہیں، جو مجمع ایک سن رہا ہے تو آپ بیج ڈال رہے ہیں، وہ بیج کوئی پکی زمین پہ گر رہا ہے، کوئی کچی پہ گر رہا ہے، کسی کو اسی ٹائم چڑیا اٹھا کے لے جائے گی، کوئی جو ہے وہ جڑ نکالے گا تو چھوٹا سا اگے گا تو خشک ہو جائے گا، لیکن کوئی تو بہت بڑا باغ بن جائے گا، بہت بڑا درخت بن جائے گا۔ اور اگر ہر جمعے کی تقریر کے بیج میں سے 5-10 درخت بھی بنتے رہیں تو کتنی ہریالی آ سکتی ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ جمعے کا جو شروع ہے تو یہ ساتھ نکاح کا جو خطبہ ہے، اس وقت تمہاری برتری بھی یقیناً مانی جاتی ہے، چھری تمہارے ہاتھ میں یعنی مولوی صاحب جو ہے ابھی تک آپ کا یہ حق مانا جا رہا ہے کہ نکاح مولوی صاحب پڑھائیں، یعنی اگرچہ حامدی جیسے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بابو ہی پڑھا دے پینٹ والا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہولڈ مولوی صاحب کے رجسٹر کا ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ ان کو جس طرح وہ کنویں میں بیل گر جائے تو بلا تشبیہ و تمثیل آپ ایسے موقع پر جو آ گئے ہیں اس جگہ پہ، جو نہ مسجد جاتے ہیں نہ عید پڑھتے ہیں، جمعے والے دن تم انتظار کرتے رہتے ہو، وہ اپنے ساتھ ہی بیٹھ کے مسجد کے اپنا حکا جو ہے اس کے ساتھ دمادم کرتے رہتے ہیں، تو آج وہ پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ کسی کا دولہے کا کوئی ماموں ہے، کوئی چچا ہے، انہیں بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ بیج تو ڈالیں، اگرچہ کتنی سخت زمین ہو سکتا ہے سنگلاخ چٹانوں میں بھی وہ بیج اگائے۔ تو اس بنیاد پر یعنی جب بھی وہ آپ سے نکاح کرنے کا خطبہ کا ٹائم لیں تو آپ یہ کہیں کہ اس وقت یہ جو نکاح پورا پڑھا جانا آدھا گھنٹہ اس میں لگنا ہے، اور اس میں کچھ عربی میں ہوگا کچھ اردو میں ہوگا، اور اس وقت آپ لوگوں کو چپ کرا کے، کیونکہ شور بے تحاشا ہوتا ہے شادی حالوں میں، پھر عورتوں کا بچوں کا، تو آپ 3-4 منٹ چپ کرانے میں لگائیں، اور یہ نہیں کہ کوئی نقیب محفل ہی آپ کو تھما کے لے آئے اسٹیج پر۔ آپ یہ سارا کام خود ہی کر لیں، یعنی خود ہی نقیب اور خود ہی خطیب، تو اس وقت آپ دھکو دھکی خطبہ دے جائیں، لیکن جو دیں وہ صحیح معلومات ہوں، اور ان کو کچھ فکر آخرت دیں، کچھ شادی کے لحاظ سے جو شرعی احکام ہیں وہ بتائیں، اور یہ واضح کریں کہ جو بالغ بندہ ہے اس پر جس طرح نماز فرض ہوتی ہے ایسے ہی اس پر طلاق نکاح کے مسائل جاننا بھی فرض عین ہو جاتے ہیں۔ شادی کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اب وہ پہلے پڑھ لے کہ طلاق کیسے ہو جاتی ہے، یہ نہ ہو کہ پھر کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی طلاق ہو جاتی ہے، کہ اس کو یعنی مسائل آتے ہوں کہ یہ جو چیز حاصل کر رہا ہے ٹوٹ کیسے جاتی ہے، یہ ختم کس طرح ہو جاتا ہے رشتہ۔
تو یہ آپ لوگوں نے جتنے بھی نکاح پڑھانے ہیں تو ان کے اندر آپ پہلے سے ان کا ذہن بنائیں، جو آپ کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، چونکہ آپ کو ہی انہوں نے دعوت دینی ہے نکاح کے پڑھنے کے لحاظ سے، تو 5 منٹ تقریر کریں، 10 منٹ، 20 منٹ، لیکن وہ ہو مطلب کی اس میں آیت پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور اس کا ترجمہ بہتر طریقے سے، ضروری نہیں کہ کانوں پہ ہاتھ رکھیں ایک بار، تو یعنی ترنم وغیرہ کی ضرورت نہیں، اگر سمجھانے کے لیے ہو تو وہ یعنی لوگ مائل کرنے کے لیے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ قرآن و سنت کا مواد جو ہے وہ ان تک ضرور پہنچائیں کہ اتنا نقصان ہمارا ہو رہا ہے کہ روزانہ کے اتنے اجتماعات لاکھوں کر کے بھی ہم لوگوں کا ٹائم بھی لگا ہے، خرچہ بھی ہوا ہے، اور آگے جو اسلام کے حصے کی بات تھی وہ کی ہی نہیں، کیونکہ دشمن مسلسل جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں، اور یہ جواب وقت تھا کہ گالیوں کا جواب دیا جائے۔ دشمن اسلام کے بارے میں معاذ اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، اور تم نے کہہ رہے سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، اور سچ جس وقت کہنے کا وقت ہے اس وقت اگر اس کی طرف توجہ نہ دی جائے تو کتنا روزانہ کا خسارہ ہے۔ اس واسطے اس خطبے کا یعنی لوگوں کا ذہن بناؤ کہ یہ جو خطبہ ہم نکاح میں دیتے ہیں اس کا پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں، تو اسی کے ضمن میں جو ہے وہ نکاح کے احکام اور ساتھ ہی نماز روزے کی دعوت جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ